السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ حضرات و احباب بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو شاد و آباد فرمائے۔ آج کسی خاص مقصد کو لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ جس وقت میں کورونا کی مہاماری بیماری ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کو حیران و پریشان کر رہی تھی، خاص طور سے لوگوں کے روزگار کاروبار بند ہو گئے، جس میں بہت زیادہ اثر ہمارے علماء اکرام پر پڑا۔ مساجد بند تھی، مدارس بند ہو گئے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدارس سے بہت سارے طلباء جو گھروں کو گئے تھے وہ واپس مدرسے میں لوٹ کر نہیں آئے۔ ایسی صورتحال تھی کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا کرے گا اور کب تک یہ لاک ڈاؤن چلے گا۔ تو اس کے لیے تحریک اہل حکمت بریلی شریف سے وجود میں آئی اور ہم نے علماء اکرام کو مستجات پڑھانا شروع کیے، اپنے تجربات و مجربات ان تک پہنچانا شروع کیے تاکہ ان کی کفالت کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے۔ اس سے قبل پورے ہندوستان میں حکمت اور طب کے نام پر کسی کو کوئی کچھ بھی سکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی حکماء حضرات تھے وہ اپنے یہاں اپنے شاگردوں سے اللہ ماشاء اللہ پڑیاں بندواتے، کام لیتے، لیکن راز کی باتیں نہیں بتاتے، اپنے تجربات و مشاہدات سے محروم رکھتے۔ لیکن الحمدللہ وبحمدہ ہم نے اس کو شروع کیا اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے آج تقریباً 2000 علماء اکرام اس سے مستفید ہوئے۔ پھر یہ مشن ہمارا ایک تحریک کی شکل میں ہو گیا اور دارالحکمت بریلی شریف میں قائم ہوا، اور دارالحکمت کو قائم کر کے یہاں پر ایک ادارہ بنایا گیا، JRH انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر۔ اس میں مختلف قسم کے کورسز علماء اکرام اور ان کے بچوں کے لیے ہم لوگوں نے رکھے ہیں، جس میں پیرامیڈیکل کورسز بھی ہیں، GNM، ANM، DNYS، CMSED اور BPT، اس طرح سے OT ٹیکنیشین، بہت سارے پیرامیڈیکل کورسز، اور اسی کے ساتھ میں کمپیوٹر کورسز بھی رکھے، یہاں تک کہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اس پر کام کرتے ہوئے الیکٹرک بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پر کورس کو لانچ کیا، اور ایک بڑی کونسل انڈین کونسل کے ساتھ میں مل کر کے قدم سے قدم آگے بڑھایا تاکہ علماء اکرام اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھا سکیں، خود اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو خود بھی پڑھ سکیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بہت سے علماء صرف مدرسہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ نہیں کیا ہے انہوں نے۔ گورنمنٹ نے مدرسہ بورڈ بھی بنایا، بہت سے علماء تو مدرسہ بورڈ سے بھی ہائی اسکول یا انٹر یعنی کہ منشی، مولوی، عالم، کامل، فاضل یہ نہیں کرتے ہیں بلکہ مدرسے تک ہی محدود رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اوپن اسکول شروع کیا جس میں ہائی اسکول اور انٹر ہم لوگ کروا رہے ہیں۔ کل ملا کر کے یہ کہ صحت اور ایجوکیشن، صحت اور تعلیم پر تحریک اہل حکمت کام کر رہی ہے۔ بڑے بڑے اسپتالوں کی بھیڑیں آج کل آپ جسے دیکھیے وہ بیمار سا نظر آ رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو، ان چیلنجز کو ختم کرنے کے لیے تحریک اہل حکمت لوگوں کو تیار کر رہی ہے تاکہ وہ صحت کے لیے بیدار رہیں اور دوسروں کو بھی بیدار کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیے مرض جو ہے وہ ایک دم سے بڑا نہیں ہوتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے مرض کو ہی اپنے گھریلو ادویات کے ذریعے، کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے اگر ختم کر دیا جائے تو وہ کبھی بڑا نہیں ہوگا۔ جب بڑا نہیں ہوگا
تو اسپتالوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ اس کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ علاج ہے وہ طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ علاج ہے۔ اس سے زیادہ افضل اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معمولات و ارشادات فرمودات ہمیں صحت کے حوالے سے عطا فرمائے ہیں، وہی طب نبوی ہے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ طب نبوی کو جانتے بھی نہیں ہیں، ڈاکٹریٹ جانتے ہیں، میڈیکل جانتے ہیں، میڈیکل لائن جانتے ہیں، لیکن طب نبوی نہیں جانتے۔ طب نبوی کو جو سب سے اعلیٰ اور والا ہونا چاہیے تھا، ہمارے عام مسلمان زیادہ تر طب نبوی کو سمجھتے بھی نہیں، جبکہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، بہت سے آپ کے فرامین ہیں، کم کھانا، کم سونا، بہت سے ہیں، اگر میں اس پر بات کروں تو پورے دن بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کلونجی کی افادیت، سرکے کی افادیت، شہد کی افادیت، جو کی افادیت، کھجوروں کی افادیت، انار کے فائدے، انجیر کے فائدے، زیتون کے فائدے، یہ سب کیا ہے؟ یہ طب نبوی ہی تو ہے جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں اور ہم آج ڈاکٹروں کے چکر پر چکر لگا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں عمل کیا ہوتا تو ہمیں کسی ٹانک یا کسی طاقتور سیرپ کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے لیے شہد کافی تھا۔ اگر ہم نے سنت کے مطابق اپنا کھانا پینا کیا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کوئی گیس کا کیپسول کھانے کی؟ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخری 2 لقمے سرکے سے کھا لے وہ پیٹ کا مریض نہیں ہوگا۔ کیا ہمارے دسترخوان پر سرکہ ہوتا؟ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسواک بڑی محبوب ترین تھی۔ آپ مسواک کے لیے ارشاد فرماتے، ہمیشہ آپ کا عمل رہا، ہمارے گھروں سے عوام تو عوام، خواص کے پاس بھی مسواک نہیں ملتی، وہ بھی صبح میں اٹھ کر کے برش کرتے ہیں یا گلمنجن کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرتے تو یقیناً ہم بیمار نہیں ہوتے، ہمارا پیسہ جو ایک بڑا بجٹ بیماری پر خرچ ہوتا ہے وہ خرچ نہیں ہوتا۔ تحریک اہل حکمت ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو صحت اور تعلیم کے لیے فکر کرتی ہے۔ صحت سب کے لیے، ہر آدمی کا خیال ہمیں کرنا ہے، اس کی صحت، اس تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ آج یہود و نصارہ ریسرچز کر کے بتا رہے ہیں کہ جو کے یہ فائدے ہیں، شہد کے یہ فائدے ہیں، کلونجی کے یہ فائدے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ تم تو آج بتا رہے ہو، 1450 سال پہلے ریسرچ کر کے بتا رہے ہو۔ ہمارے آقا طبیب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی اس کی افادیت بتائی ہے۔ آج آپ دیکھیے کس قدر لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ گھریلو علاج کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں کی جو انڈین کلچر ہے اس میں آیورویدا ہے، گھریلو علاج ہے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج ہے۔ ہم چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، چاہے وہ نباتی چیزیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کا استعمال نہیں آتا ہے۔ تحریک اہل حکمت یہی استعمال سکھانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو ان کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں سے علاج کرنا سکھائیں۔ ہلدی ہمارے گھر میں موجود ہے، مسالے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، الائچی ہمارے گھر میں موجود ہے، دارچینی ہمارے گھر میں موجود ہے، لونگ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ یہ صرف کچن میں ذائقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دواعن استعمال کرنے والی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اگر ہمیں اس کا استعمال آتا ہو۔ سونٹ، ادرک، جس کو کہتے ہیں زنجبیل، بڑے فائدے ہیں اس کی، قرآن پاک میں زنجبیل کا ذکر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔
تحریک اہل حکمت اسی پر کام کر رہی ہے، اور طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ علاج اور طریقہ نظریہ علاج دیا ہے، جس کو ہم پروفیٹک میڈیسن کہتے ہیں، طب نبوی، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ کوئی اور علاج نہیں ہو سکتا۔ دوسری دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بتائیے شہد کھانے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا؟ کلونجی کھانے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ زیتون کھانے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ لہسن کھانے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ دودھ پینے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم مہنگے علاج کی طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا مہنگے علاج کی طرف جا رہی ہے۔ عجیب کریز نکالا ہے ہم نے۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جن سے ہم خود استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں 500 روپے کا پرچہ بنوا کر کے اور 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل بڑے مسائل ہیں صاحب، پیٹ کو لے کر کے لوگ پریشان ہیں۔ اب جب ان سے معلوم کرتے ہیں تو وہ کہتے سنت پر عمل ہے، کھانا کم کھاتے ہیں۔ نہیں صاحب، دل ہے کہ مانتا نہیں، تو کم کھائیے۔ حضور نے فرمایا کم کھائیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ کون عمل کرے گا اس پہ؟ زیادہ کھانے میں عافیت نہیں ہے، زیادہ کھانے سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، ان کی صحت برباد ہوتی ہے۔ کم کھانے والا صحت یاب رہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کھانے کو سمجھ لیتے ہیں، زبان کے ذائقے کو سمجھ لیتے ہیں جو تھوڑی دیر کا ہے۔ اس پر میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سبھی حضرات تحریک اہل حکمت کے طب نبوی کورس کو جوائن کیجیے۔ اس کورس کو جوائن کرنے سے آپ کو اپنی صحت کے تعلق سے، صحت کی بقا کے لیے اللہ نے جو صحت دی ہے، یہ باقی کیسے رہے گی، ہمارے بال کیسے اچھے رہیں گے، ہمارا چہرہ کیسے اچھا رہے گا، ہماری صحت کیسے اچھی رہے گی، ہم بیماریوں سے کیسے بچیں گے، ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی، اس کے لیے یہ ہم نے طب نبوی کا پلیٹ فارم تیار کیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ پہلا ادارہ بریلی شریف کے اندر بنا ہے جو طب نبوی کے نام پر بنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے تک لے کر کے جائیں گے، کہ آپ کو کوئی مہنگے انجیکشن لگوانے کی، بڑی ادویات، بڑی دوائیں، مہنگے علاج اور ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے طبیب اعظم کی بات کو مان لیا، طب نبوی پر عمل کر لیا۔ اس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ جتنے بھی علماء اکرام ہیں، میں ان سے خاص طور سے گزارش کروں گا، اور جو بھی طلباء حضرات ہیں مدارس کے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم تحریک اہل حکمت کے پلیٹ فارم سے جڑ جائیں اور یہاں آ کر کے طب نبوی کو سیکھ لیں۔ آن لائن ہم پڑھا رہے ہیں، اور آن لائن پڑھنے والوں کو بعد میں آف لائن کا بھی موقع دیتے ہیں، تربیت ہوتی رہتی ہے یہاں پر۔ پھر آپ کے پاس جتنا جیسا وقت ہے آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، علم دین حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس کفالت کے لیے کیا انتظام ہے، کیا پلیسمنٹ ہے۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ علماء فارغ ہو رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ کیا اتنی مسجدیں ہیں؟ کیا اتنے مدرسے ہیں؟ کیا کریں گے یہ؟ تو جہاں ایک طرف ہم ہزاروں علماء پیدا کر رہے ہیں، اچھا یہ امیروں کے بچے بھی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، جو اپنے باپ کا بزنس اور کاروبار اور تجارت کو سنبھال لیں گے۔ مدرسوں میں زیادہ تر غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، کہیں پڑھتے ہیں تو کہیں مدرسے پالنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ جب یہ فارغ ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ جب ان کے پاس جگہ نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا ان کے پاس کفالت کا انتظام نہیں ہوگا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ سودا کریں گے، سودا۔ اور سودا کس چیز کا کریں گے؟ پھر یہ کریں گے کہ جہاں ایک امام امامت کر رہا ہے، 10,000 کی نوکری اس کو سیلری مل رہی ہے، 10,000 کا نذرانہ مل رہا ہے، تو وہاں کوشش یہ ہوگی چلو بھائی ہمیں 8 دے دینا، میں 8 میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر تیسرا آئے گا، وہ کہے گا میں 5 میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج جو عوام نے علماء کو غلام بنا رکھا ہے، اور نیت کرتے ہیں، نیت کی میں نے امام کے پیچھے، اور نیت سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب آئیے میرے پیچھے۔ کتنی قدر کرتی ہے عوام؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو قوم نہ خود اذان دے پاتی ہے،
نہ نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے، نہ نکاح پڑھا سکتی ہے، ہر جگہ ایک عالم کی ضرورت ہے، پھر بھی قدر نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کو عزت اور شان و شوکت نہیں مل رہی ہے، وہ محبت اور شفقت نہیں مل رہی ہے۔ احسان عظیم ہے علماء اکرام کا، لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے جنازہ پڑھانے تو کوئی دوسرا چلا جائے گا، اگر آپ نیاز درود فاتحہ کے لیے نہیں جائیں گے تو دوسرا چلا جائے گا، اگر آپ ایک وقت نماز نہیں پڑھائیں گے تو آپ سے پہلے دوسرا بندہ تیار بیٹھا ہے، ہم پڑھا دیں گے صاحب اور پیسے بھی کم دے دینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بے روزگار ہیں۔ جب تک بے روزگاری علماء میں رہے گی، کاروبار اور تجارت نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دین کو تجارت بنائیں گے، اور جب دین کو تجارت بنائیں گے تو وہ معیار باقی نہیں رہ سکتا جو ایک عالم کا معیار ہونا چاہیے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا کبھی آپ سے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تحریک اہل حکمت کے بینر تلے آ جائیے، کفالت کی ذمہ داری ہمیں دیجیے، ہم اس ذمہ داری کو اٹھائیں گے۔ یہاں آ کر کے آپ نسخہ جات سیکھیے، اور ابھی تک تو تحریک اہل حکمت جو اپنا کام کرتی تھی تو لوگ سمجھتے بس آپ جو ہے وہ جب چاہیں جب بریلی شریف کا رخ کریں، اور ایک اچھا موقع ہوتا ہے، ہمارے علماء اکرام عرص اعلیٰ حضرت میں تو آتے ہی آتے ہیں۔ بریلی شریف وہ مرکز ہے جہاں ہر ایک عقیدت مند آتا ہے، تو جب بھی کبھی درگاہ اعلیٰ حضرت پر تشریف لائیں تو آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دارالحکمت کو بھی اپنے قدموں سے رونق اور جلا بخشیں۔ آپ تشریف لائیں، میں دعوت دے رہا ہوں، آ کر کے دیکھیں، یہاں سنی سنائی باتوں پر غور و فکر نہ کیا کریں، سنی سنائی باتوں پر نہ جایا کریں، آ کر کے دیکھیں کہ یہ واحد دنیا کی پہلی تحریک ہے جو اتنے علماء اکرام کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے اور سب اتفاق، اتحاد اور محبتوں سے رہتے ہیں۔ یہ واحد تحریک ہے جو علماء کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ واحد تحریک تحریک اہل حکمت ہے جس نے اتنی جلدی پروگریس کی کہ 2 سال کے اندر دارالحکمت زیارت انسٹیٹیوٹ کو قائم کر دیا۔ آپ آئیے، یہاں کا نظام دیکھیے، یہاں کا ماحول دیکھیے، اور یہاں آ کر کے وابستہ ہو جائیے۔ صحت باقی ہے، صحت ہزار نعمت ہے، اگر صحت ہوگی تبھی عبادت کا بھی مزہ ہے۔ بیمار آدمی کو عبادت میں بھی جی نہیں لگتا۔ صحت کی فکر کے لیے آپ تشریف لائیے، دارالحکمت میں آئیے، آپ زیارت انسٹیٹیوٹ، یہ بریلی شریف میں جو سیٹلائٹ ہے، اس سیٹلائٹ سے شاہجہاں پور لکھنؤ والا جو روڈ ہے، اس شاہجہاں پور لکھنؤ روڈ پر 6-7 کلومیٹر کی دوری پر آپ کو ایک ٹرانسپورٹ نگر ایک بستی ہے، ڈولیا کہلاتی ہے، وہیں دارالحکمت قائم ہے۔ ابھی آئیے، تشریف لائیے، انٹرنیٹ پر سرچ ماریے دارالحکمت بریلی شریف، آپ کو باقاعدہ لوکیشن دکھائی دے گی۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیے، آپ کے اندر کوئی ہنر ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہمارے ساتھ مل کر کے کام کیجیے۔ ہم کالجز بنانے کا کام کریں گے، ہم اپنی قوم کو اس کا حق دلانے کا کام کریں گے، ہم تعلیم اور ایجوکیشن کی بات کریں گے، اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ بریلی شریف میں پیرا میڈیکل کالج کھولنا آسان کام نہیں تھا، یہ سب آپ لوگوں کی دعا اور محبتوں سے ہوا ہے۔ آج کل تعلیمی نظام کے معاملات یہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے بچے شر سے محفوظ رہیں؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے بچے پڑھنے کے بعد بگڑ نہ جائیں، سنور جائیں، ان کے اندر کوئی غلط حرکت نہ آ جائے، کہیں وہ شراب پینے والے نہ بن جائیں، کہیں وہ جوا کھیلنے والے نہ بن جائیں، کہیں وہ عیاش نہ بن جائیں؟
تو الحمدللہ یہاں پر انسانی ماحول میں جو انسانی فطرت کے تقاضے ہیں اس انسانی ماحول کے اوپر ہم تعلیم دیتے ہیں، اور جو بھی کالجز ہم بنا رہے ہیں اس کا معیار انشاءاللہ یہی رہے گا کہ یہاں کے بچے انشاءاللہ نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اس کے لیے ہم ایک اگلے رمضان شریف سے انشاءاللہ اعلان کریں گے، 40 بچوں کا داخلہ کریں گے، اور وہ 40 بچے 7 سال کی عمر سے لے کر کے 9 سال کی عمر تک کے ہوں گے، لڑکے بھی، اور 7 سال کی عمر سے لے کر کے 9 سال کی عمر تک کی بچیاں بھی ہوں گی۔ جو یہ 40 بچے ہوں گے لڑکے، ان کو ہم عالم و حافظ بنائیں گے، ساتھ میں ان کو ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، ڈپلومہ ڈگری کرائیں گے، اور جو بچیاں ہوں گی ان کو الگ اسکول میں پڑھائیں گے، ان کے رہنے کا نظام الگ بنائیں گے، ان بچیوں کو عالمہ بنائیں گے، ہائی اسکول اور انٹر کرائیں گے، اور اس کے بعد جس کا جیسا ذہن ہوگا، ڈپلومہ تو سب کو کرانا ہے انشاءاللہ، لڑکیوں کو جی این ایم کرانا ہے، اور لڑکوں کو انشاءاللہ یونانی کا ڈی فارما، اور یونانی سے حکمت، اور یونانی سے انشاءاللہ کمپیوٹر، یونانی سے دیگر کورسز بھی کرائیں گے۔ کمپیوٹر کورس بھی ان بچوں کو آتا ہوگا، انگلش میڈیم، انگلش بولتی ہوں گی وہ ہمارے بچے اور بچیاں، اور ان کے تابناک مستقبل کی گارنٹی تحریک اہل حکمت دے گی۔ انگلش بولتے ہوں گے بچے ہمارے یہاں کے، ہم 200-400 ایڈمیشن نہیں کریں گے، فقط 40 ایڈمیشن، بس 40 بچوں کے، 40 بچیوں کے، عمر ان کی 7 سے 9 سال، فریشر ایک دم، اور یہ ہر سال ہوگا۔ بچے حفظ بھی کریں گے، بچیاں عالمہ بھی بنیں گی، لڑکے ہمارے یہاں کے عالم بھی ہوں گے، اور ساتھ میں ان کو ہائی اسکول اور انٹر بھی کرایا جائے گا، ڈپلومہ ڈگریاں بھی کرائی جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز جو بچے ہمارے ذہین ہوں گے ان کا نیٹ میں نام آئے گا، انشاءاللہ ان کو نیٹ کی تیاری بھی کروائیں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو قوم سے دامن پھیلا کر کے بھیک بھی مانگیں گے ہم، علماء کے نام کے لیے اور علماء کے کام کے لیے، اپنی قوم کی، اپنے ملت کے لیے، لیکن انشاءاللہ انہیں MBBS ضرور کرائیں گے۔ وہ بچے ہمارے یہاں کے جب MBBS ہوں گے تو آج جو غیر ضروری دوا علاج ہو رہا ہے، جانچ کی ضرورت نہیں ہے لیکن جانچ ہو رہی ہے، ایک گولی سے کام چل سکتا ہے لیکن 10 گولیاں لکھی جا رہی ہیں، یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ نظام کیسے بدلے گا؟ غیر ضروری آپریشن ہو رہے ہیں، خاص طور سے جب ڈیلیوری کی بات ہوتی ہے تو آج کیا ہو رہا ہے؟ 90% نارمل ڈیلیوری جو ہونی چاہیے وہ 90% آپریشن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کم رہ گئے، ڈاکو زیادہ ہو گئے، پیسے کی لالچ نے ان کو اندھا کر دیا۔ کچھ ڈاکٹروں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے لیکن آپریشن کرا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ریشیو دیکھنا ہے تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں مریضوں کا ریشیو چیک کر لیجیے، کتنی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، کتنے مریض آ کر کے آپریشن کرائے جاتے ہیں، 10% بھی نہیں ہوں گے، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو بھی گیا 90% اس کو آپریشن کرائے جاتے ہیں، پیٹ بھی کاٹا جاتا ہے، جیب بھی کاٹی جاتی ہے۔ کیسے بچائیں گے اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنے سماج کو؟ بے حیائی الگ ہے، جینٹس کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپریشن کے وقت میں، جس وقت میں بچی کا کسی نے ناخن نہ دیکھا ہو، سر کے بال نہ کبھی کسی نے دیکھے ہو، وہ بچی برہنہ مجبور ہے، رو رہی ہے، اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی ہے۔ کب سمجھو گے اس تکلیف کو، اس درد کو؟ جب تک آپ کی اپنی بچیاں ڈیلیوری کرانے کے لائق نہیں بنیں گی، وہ نرس نہیں بنیں گی، وہ ڈاکٹر نہیں بنیں گی، ہم اس کلنک کو ختم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تحریک اہل حکمت اس کو ختم کرنے کا کام کرے گی۔ تو یہ جو میں نے کانسیپٹ اور نظریہ دیا 40 بچوں کا، یہ بچے ہمارے انگلش فراٹے کی بولیں گے، کمپیوٹر چلانا جانتے ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے، انشاءاللہ جس کا جیسا رجحان ہوگا اس کو اسی فیلڈ میں لگا دیا جائے گا۔ تحریک اہل حکمت اس طرح کام کرے گی، اور انشاءاللہ اچھا کھانا، اچھی ڈریس، اچھے ٹیچرز ان کو پڑھائیں گے۔ تو ہم جس مشن اور مقصد کو لے کر کے چل رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، کانٹیکٹ میں رہیے، رابطے میں رہیے۔
اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ طب نبوی کورسز میں داخلہ لے لیجیے تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے کیا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ جو مدرسوں میں اس وقت پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، فضیلت کرنے کے بعد ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ طب نبوی کورس میں شامل ہو جائیں، تحریک اہل حکمت سے وابستہ ہو جائیں، انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ان کی کفالت کی ذمہ داری اور گارنٹی تحریک اہل حکمت لے رہی ہے۔ آئیے کبھی تشریف لائیے، برابر پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی عرس رضوی کے نام، اس عرس رضوی کے موقع پر ہر سال 24 سفر کو، جس دن مفتی اعظم ہند کا رات میں کل ہوتا ہے، احباب آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس دن میں کوئی کام نہیں ہے، دن فری ہے نا، تو اس کے دن میں ہم نے صبح 9 بجے سے 2 بجے تک ایک پروگرام رکھا ہے، فکر علماء ائمہ سیمینار، روشن مستقبل کے لیے ایک ایسا سیمینار جو علماء کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے ملک کے لیے ہے، اور خراج عقیدت حضور مفتی اعظم ہند کو پیش کرنا ہے کہ بریلی کی سرزمین پر حضور آپ نے جگہ دی ہے، بسایا ہے، تو ہم یہاں رہنے کا کچھ حق آپ کی ہی عطا سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ فیضان مفتی اعظم ہے، فیضان اعلیٰ حضرت ہے، فیضان غوث اعظم ہے، فیضان غریب نواز ہے، فیضان حضور صابر پاک ہے، ورنہ اتنی جلدی ایک ادارہ بن کے تیار ہو جانا اور اس کے اندر مستقل طور پر کورسز کا شروع ہو جانا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس میں رات دن کی محنتیں ہیں کچھ احباب کی، ان کی دعائیں ہیں، ان کی گریہوزاری ہے کہ یا اللہ اس امت کا کیا ہوگا جہاں ہر گلی میں اب ہر شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ قائد اعظم کہہ رہا ہے، جہاں ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر گوشے میں آپ کو جو ہے وہ پوری قوم کے لیڈر مل جاتے ہو، کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیسے سدھار آئے گا، کیسے بدلیں گے حالات؟ آئیے تحریک اہل حکمت کے ساتھ مل کر کے چلتے ہیں، یہاں انشاءاللہ العزیز آپ کو دین اور دنیا دونوں ملیں گے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹس مدارس اسلامیہ کے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا تحریک اہل حکمت کو جوائن کرنا، یا آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، قریب قرابت والے لوگ ہیں، ان کو تحریک اہل حکمت جوائن کرائیے، اگر وہ عالم حافظ ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا ان کا ارادہ ہے۔ جو بچیاں ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری جو بیٹیاں ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو کتنے رشتے ٹوٹنے کی کگار پر آ جاتے ہیں، ان کو ہینڈل نہیں کر ملتا سسرال میں کس طرح سے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ ایک ماں ہمارے قوم و ملت کہلاتی ہے اور اس کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ ہم دنیا کی تعلیم تو دیتے ہیں، دین کی تعلیم اور تربیت نہیں دے پاتے، ادب نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے وہ بچے بھی بے ادب پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ہم لوگ فوکس کرتے ہیں، اور جو بھی بچیاں ہیں، چاہے وہ عالمہ ہوں یا نہ ہوں، حافظ ہوں یا نہ ہوں، ہم بچیوں کو طب نبوی کورس ضرور کراتے ہیں۔ اس لیے کراتے ہیں کہ بچیوں کو جینے کا شعور آ جائے، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ لگ جائے۔ ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو وہ ڈاکٹروں کے پاس جانے میں شرماتی ہیں، کہتے نہیں بنتا ہے، ان کو ہم یہاں سکھا دیں، نارمل ڈیلیوری کے پوائنٹس سکھا دیں، اور ان کی زندگی کے مسائل، ضروری مسائل ان کو سکھا دیں۔ اور بچیوں کو خاص طور سے اپنے حسن اور شباب کو لے کر کے بڑی فکر رہتی ہے، اس کے تعلق سے بھی ہمارے درس ہوتے ہیں۔ ANM کورسز، GNM کورسز، سب کچھ کرا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری قوم میں ایک انقلاب آ جائے، ہماری بچیاں نارمل ڈیلیوری کرانے والی بن جائیں۔ ابھی ایک انجیکشن لگوانا پڑتا ہے نا، تو جس نے کبھی کولا نہیں دیکھا ہوتا ہے، بوجہ مجبوری ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس کو جو ہے انجیکشن لگاتا کون ہے؟ غیر مرد۔ ہماری بچیاں نہیں لگا سکتی کیا؟ کیا ہم ان کو ٹرینڈ نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو ہم ٹریننگ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دائیا کلچر چلتا تھا، گھروں گھروں جا کر کے دائی جو ہے وہ ڈیلیوری کرا دیتی تھی، ہم سب اسی کی پیداوار ہیں۔ 20 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو آپریشن کے ڈاکٹر کے پاس گیا اسی کا آپریشن۔ تو کیا ہم اپنی بچیوں کو دائیا نہیں بنا سکتے، ٹرینڈ نہیں کر سکتے، ان کو ANM GNM نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے ہیں، اور قانون بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے جو PM ہیں وہ کہتے ہیں پڑھو اور بڑھو،
اسکل انڈیا ایک نعرہ دیا انہوں نے، اسی اسکل انڈیا کے تحت پورا الحمدللہ تحریک اہل حکمت کام کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ میں جڑ جائیے، آ جائیے، یہ ایک اچھا پلیٹ فارم. اب جڑنے کے لیے، رابطے کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ بریلی شریف موقع نکال کر تشریف لائیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو نمبر دیے جاتے ہیں یا جو ویب سائٹ ہے اس پر جا کر کے اہلحکمت.com اس پر جا کر کے اپنی انفارمیشنز کو بھر سکتے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس پر واٹس اپ کر دیں. تو واٹس اپ سے جو ہے آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا، وہاں آپ کو تمام طرح کی معلومات ملتی رہے گی. پھر آپ کو جس کورس میں شامل ہونا ہو وہ ہیڈ آفس میں فون کر لیں. اس کا نمبر ہے 9026554181 9026554181. اس پر کر لیں کال. دوسرا نمبر ہے 7860891311. اس پر آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں. کبھی سے مراد یہ نہیں کہ بندے کا سونا بھی حرام کر دیں. کبھی سے مراد یہ ہے کہ جو ورکنگ آور ہیں، یعنی صبح 10 بجے کسی کو کال کرنا چاہیے 2 بجے تک. پھر شام کو، چونکہ اب اس کو آرام کی بھی ضرورت ہوگی، تو شام کو 4 بجے سے لے کر کے کال کریے آپ 6 بجے تک. یہ ورکنگ آور کہلاتے ہیں. اس میں آپ رابطہ کیجیے. واٹس ایپ پہ اپنا نام پتہ لکھ کر بھیج دیجیے، مقصد لکھ کر بھیج دیجیے. دونوں نمبروں پر واٹس ایپ ہے، آپ کو خود ہی رپلائی مل جائے گا، جواب مل جائے گا. اور لوگوں کو جڑوائیے. ہمیں صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے کام کرنا ہے. اگر ہم نے صحت کے لیے کام کر لیا تو ہمارا مشن پورا ہو جائے گا. ہم نے تعلیم کے لیے کام کر لیا، ہمارا مقصد اور مشن پورا ہو جائے گا. کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے مسائل ہیں آج لوگوں کے پاس. میں بھی کوئی امراض پر نہیں جا رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے یہاں اسباب، امراض، ان کی ماہیت، پھر اسباب، پھر اس کی علامات، پھر اصول علاج، پھر علاج، اور پھر پرہیز، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں. حجامہ بھی سکھایا جاتا ہے جو سنت نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان چیزوں میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے والنٹیئر تیار ہو جائیں. پیسہ جو بیجا برباد ہو رہا ہے وہ بچ جائے. اب ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ابھی نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا بھی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے گھر کے اندر علاج موجود ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں. ہر گھر میں سونٹ ہوتی ہے جس کو ہم ادرک کہتے ہیں، زنجبیل. ہر گھر کے اندر دارچینی ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر اجوائن ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا سا لے لیجیے، 1 گرام، اور اس کو آدھا لیٹر پانی میں، 2 گلاس پانی میں بوائل کیجیے. جب یہ 1 کپ رہ جائے، چوتھائی، اس کو چھان لیجیے. چاہے تو شکر ملا کے میٹھا کر لیں یا شہد ملا کر میٹھا کر لیں اور پی لیں. انشاءاللہ العزیز اسی وقت سر کا درد، اسی وقت نزلہ، اسی وقت زکام دفع اور دور ہو جائے گا. تو یہ اتنا آسان نسخہ تھا لیکن معلوم نہیں تھا. ابھی پیٹ میں گیس بنتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر موجود ہے. آپ سونف لیجئے اور سونف کو کوٹیے، اور گھر کے اندر موجود جو آپ کے دارچینی ہے، اجوائن ہے، اس کو لیجئے، اس کو کوٹیے، پیسیے. سونف، اجوائن اور دارچینی، ان تینوں چیزوں کو لیجئے اور 100 گرام لے لیجئے اور کوٹ لیجئے. کوٹ کر کے پاؤڈر بنا لیجئے. اسی میں 25 گرام کالا نمک ڈال لیجئے. لیجئے، ایک بہترین چورن تیار ہے. تو یہ آپ کو کب پتا چلے گا؟ یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ طب نبوی کے کورس میں شامل ہوں گے، اپنی صحت کا اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھنے کی نیت سے اس کورس کو جوائن کریں گے. موٹیویشنل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں حکمہ کی کس قدر کمی ہے. حکمہ کی کس قدر کمی ہے؟ الحمدللہ آپ کو کمی پوری ہو رہی ہے. دوسری چیز، موٹیویشنل اسپیکرز ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں کتنے ہیں؟ اس کی بھی بہت بڑی کمی ہے. یہ کب پیدا ہوں گے؟ جب ہم کہیں بیج ڈالیں گے تبھی تو جا کر کے پودا اگے گا. جب ہم بیج ہی نہیں ڈالیں گے، ہم صرف مدرسہ پڑھاتے ہیں یا کالج پڑھاتے ہیں. جو مدرسہ پڑھاتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ان کو دنیا کی تعلیم نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے.
اور جو دنیا کا پڑھتے ہیں ان کو دین کے بارے میں نہیں معلوم کہ دین کا کیا ہو رہا ہے، پھر وہ الٹی سیدھی چیزیں پیش کرتے ہیں، اپنی ریسرچ بتاتے ہیں دنیا کو۔ اس لیے جب تک ایک ہی چھت کے نیچے دونوں تعلیمیں نہیں ہوں گی ہماری قوم نہیں بدلے گی، انقلاب نہیں آئے گا۔ تحریک اہل حکمت انقلاب لانے کا کام کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کے جو بھی اپنے ہیں ان لوگوں کو تحریک سے وابستہ کروائیے، تحریک جوائن کروائیے۔ جو بھی کورسز کرنا چاہتے ہیں، ہائی اسکول نہیں ہے ہائی اسکول کر لیجئے، انٹر نہیں ہے انٹر کر لیجئے، ڈپلوما کر لیجئے، ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں۔ اور ایک گزارش میری بس یہی ہے کہ فون کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تحریک اہل حکمت کا ہیڈ آفس روزانہ کھلتا ہے، آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ مطمئن ہو کر کے جائیں گے۔ یہاں کے نظارے، یہاں کی بلڈنگ، ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اب ہم ایک آخری بات کریں گے، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسا اسپتال بنانے جا رہے ہیں دارالحکمت میں جہاں انشاءاللہ نارمل ڈیلیوری ہوگی، 99% انشاءاللہ یہاں نارمل ڈیلیوری ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس اسپتال میں دور و دراز سے آنے والے مریضوں کو قیام کی جگہ ملے گی۔ اور نمبر 3، جو ہماری قوم کے لوگ آج غیروں کے پاس جا رہے ہیں دعا تعویذ کے نام پر، اور اپنے ایمان کا بھی سودا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، انہیں بھی بچانا ہے۔ جس پر بھی کوئی بھی معاملات آسیبی ہو، جو بھی معاملات ہوں، وہ جمعرات کو دارالحکمت تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہاں علماء کے قدموں کی برکت سے صرف بیٹھنے سے کام ہو جائے گا، آپ کا تیل اور پانی دینے سے کام ہو جائے گا، سارے معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ہر جمعرات کو انشاءاللہ یہاں روحانی علاج ہوگا، کتنی بھی دور سے کوئی آئے گا اس کو رکنے کی جگہ دی جائے گی، اور ہر جمعرات کو انشاءاللہ تعالی یہاں آپ کو روحانی علاج ملے گا۔ کوئی کتنا بھی پرانا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، آسیب ہو، آپ لے کر آئیے، انشاءاللہ 11ویں شریف کی نسبت سے 11 منٹ سے پہلے کام ہو جائے گا۔ تو ہم ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں تاکہ ہماری قوم ٹھگنے سے بچ جائے۔ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات کو انشاءاللہ میں اویلیبل رہوں گا۔ اور ہاسپٹل کی اگر بات کریں تو اس میں انشاءاللہ ڈاکٹروں کا پینل ہوگا، جس میں سرجن بھی بیٹھیں گے، ہم بھی بیٹھیں گے، دیگر اور ڈاکٹر بھی بیٹھیں گے۔ یہاں پر آپ کو سب سے سستا علاج ملے گا۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے علاج کے ساتھ ساتھ میں اطمینان ہو جانا۔ اس طرح کے معاملات انشاءاللہ ہوں گے۔ یہاں پر حجامہ بھی ہوگا مریضوں کا، اور جو کچھ بھی تھیریپی ہو سکتی ہیں، دلک، ریاضت، ورزش، مساج، حمام، بات تھیریپی ہوتی ہے نا، وہ ساری تھیریپی انشاءاللہ یہاں پر اویلیبل ہوں گی۔ اور جن ضروری مریضوں کو، جیسے پت میں پتھری ہو گئی ہے تو ان کو آپریشن ہی کرنا پڑے گا، یا بچے دانی میں بہت بڑی گانٹھ ہو گئی ہے، دوا سے نہیں جا سکتی اور اس کو آپریشن ہی کرنا پڑے گا، تو جو ضروری آپریشن اور سرجری ہے اس کا بھی انتظام تحریک اہل حکمت کے اندر، دارالحکمت کے اندر ہوگا، اور تحریک اہل حکمت اس کا انتظام کرے گی۔ 1 اکتوبر اور 2 اکتوبر سے انشاءاللہ العزیز جو ہمارا سالانہ پروگرام ہے، 3 سال مکمل ہو رہے ہیں تحریک کو، اسی موقع پر انشاءاللہ ہاسپٹل کی اوپننگ ہوگی، اور جو بھی مریض ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا۔ روحانی، جسمانی، سبھی طرح کے مریضوں کا انشاءاللہ العزیز یہاں پر علاج کیا جائے گا۔ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم قوم کی کچھ خدمت کر سکیں، قوم کی خدمت ہم سے ہو جائے۔ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، اور دوسروں کو جو ہے وہ تحریک کے مقاصد سمجھائیے، عوام کو بتائیے کہ ہماری تحریک کے یہ مقاصد ہیں۔ آپ امام صاحب ہیں، مسجد میں تقریر کیجیے، بتائیے تحریک اہل حکمت کا مقصد کیا ہے، اور کبھی لے کر آئیے انہیں۔ میں اجازت دے رہا ہوں آپ کو، عرس رضوی میں جو آ رہے ہیں تو ساتھ میں بھی لے کر آئیے، تحریک کے ہوں یا غیر تحریک کے ہوں، آپ لے کر آئیے، دکھائیے لا کر کے ان کو کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔
یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہمارے اغراض و مقاصد پر ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہر مرض کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں، اور ابھی کچھ دنوں کے بعد میں انشاءاللہ 1 اکتوبر کو اعلان ہوگا کہ ہم ایک بیچ تیار کریں گے علماء کا، جو یہی رہیں گے، آف لائن تعلیم ہوگی ان کی، آف لائن۔ ان کو یہاں حجامہ سکھایا جائے گا، حکمت سکھائی جائے گی، طب نبوی کورس سکھایا جائے گا، کمپیوٹر سکھایا جائے گا، انگلش اسپیکنگ سکھائی جائے گی، عربی اسپیکنگ سکھائی جائے گی۔ یہ 1 سے 1.5 سال کا کورس ہوگا اور اس میں 40 سیٹیں رہیں گی، تاکہ 40 علماء اکرام ہر وقت دارالحکمت میں موجود رہیں۔ میرا یہ ایمان و ایقان اور وجدان کہتا ہے کہ یہ 40 علماء جس پر پڑھ کر کے بھی اللہ کا نام لے کر دم کر دیں گے، انشاءاللہ بندہ شفا یاب ہو جائے گا، کینسر سے بھی شفا یاب ہو جائے گا، گردوں کے اگر فیل ہو گئے تو اس سے بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ کیونکہ جو عوام ہے اور جو خواص ہیں، جہاں 40 لوگ موجود ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی موجود ہے، 40 ایمان والے، یہاں 40 علماء ہوں گے تو کیا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی آ کر کے یہاں دارالحکمت کی نورانیت اور برکتیں دیکھیے، کس قدر نور ہے اس بلڈنگ کے اندر۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں رہتا ہوں، نہیں، کیونکہ یہاں نہ جانے کون عالم، کون حضرت کب آئیں اور کب چلے جائیں، ان کے قدموں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جس وقت یہاں تربیت کا پروگرام ہوتا ہے، اللہ 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 اکبر، ایک الگ ہی نظارہ، ایک الگ ہی فضا، ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ سب علماء ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، یہاں اختلاف کوئی نہیں کرتا، مزاج یہاں عالمانہ نہیں رہتا، حکیمانہ ہو جاتا ہے، محبتوں والا ہو جاتا ہے، سب ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف رضبی ہیں یا صرف نوری ہیں یا صرف برکاتی ہیں، نہیں، الحمدللہ و بحمدہ، ہمارے یہاں رضبی بھی ہیں، نوری بھی ہیں، ازہری بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، صابری بھی ہیں، قادری بھی ہیں، وارسی بھی ہیں، جو حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں وہ ہیں۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کسی مدرسے کو ہم نے لیا ہو، نہیں، ہمارے یہاں منظری بھی ہیں، مرکزی بھی ہیں، اور قادری بھی ہیں، الحمدللہ مصباحی بھی ہیں، علیمی بھی ہیں، سارے مدرسوں کے لوگ، اور شوافی حضرات بھی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، نقشبندی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے تیار کیا ہے جس میں ہر رنگ کے گل موجود ہیں۔ آپ بھی آئیے اور اس کو محسوس کیجیے اور محظوظ ہو جائیے۔ آج کا یہ پیغام تھا جو آپ حضرات کے نام تھا۔ تحریک اہل حکمت کو جوائن کیجیے، جوائن کرنا بہت آسان ہے۔ اہل حکمت ایپ موجود ہے پلے اسٹور پر، اور وہاں پر معمولی رقم 100 روپے کی، 110 روپے کی، 120 روپے کی فیس پے کیجیے اور لیکچر سن لیجیے، اچھا لگے تو دوسرا پے کیجیے، پھر سن لیجیے۔ اس طرح سے ہم پروگرام چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلاتے رہیں گے۔ یہ ہر عام و خاص کے لیے کوئی بھی سن سکتا ہے۔ ہاں، حکمت جو ہے وہ وہی پڑھے گا جو دارالحکمت میں آئے گا، جو دارالحکمت میں آئے گا۔ انشاءاللہ ابھی ہم نے پیرامیڈیکل کالج بنایا ہے، ابھی تحریک کو 3 سال نہیں ہوئے ہیں، پیرامیڈیکل کالج تیار ہوا ہے۔ انشاءاللہ چھٹی شریف کی نسبت سے، حضور غریب نواز کے فیضان سے، جب 6 سال تحریک کو ہوں گے تو انشاءاللہ میڈیکل کالج آپ کو نظر آئے گا۔ اور مجھے امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ جس دن تحریک اہل حکمت کو 11 سال ہوں گے، قادری یونیورسٹی آپ کو ہندوستان کے اندر نظر آئے گی، جس میں پوری دنیا کے بچے پڑھ رہے ہوں گے۔ اور جب تحریک اہل حکمت کو 12 سال پورے ہوں گے، ابھی 3 سال پورے ہوئے تو بریلی شریف مل گئی، تو مجھے امید یہ ہے کہ جب 12 سال پورے ہوں گے تو انشاءاللہ تحریک اہل حکمت کا ایک آفس آپ کو مدینہ طیبہ میں بھی نظر آئے گا۔ پوری دنیا میں کام کرنا ہے، علماء کرام کو ٹرینڈ کرنا ہے، کمپیوٹر سے، انگلش اسپیکنگ سے، عربی اسپیکنگ سے، تاکہ ہم جگہ جگہ اپنی کلینک کھولیں، علماء کو کفالت مل جائے اور عوام کو سستا علاج مل جائے۔
कौन मुल्क है जो तिब्ब नबवी के नाम पर मना कर देगा, हुजूर के दीन के नाम पर मना कर देगा। जो भी हमारे दुनिया के अंदर मुल्क हैं, इंशाअल्लाह हर जगह हमारे उलमा इकराम खिदमतें अंजाम दे रहे होंगे और मसलक के आला हज़रत का परचम आम कर रहे होंगे। डॉक्टर से ज्यादा बेहतरीन खिदमत कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि उलमा जब कहते हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो लोग कहते हैं इनका काम नहीं। लेकिन जब कोई एक बाहैसियत तबीब, बाहैसियत डॉक्टर कहता है कि फला चीज मत खाना, तो लोग फिर हलाल खाना भी छोड़ देते हैं। चावल मत खाना जबकि हलाल है, चीनी मत खाना जबकि हलाल है, छोड़ दी। उलमा कह रहे थे कि ये मत खाओ हराम है, तब भी नहीं बंदा छोड़ रहा है। इसलिए बहैसियत तबीब एक अच्छा मौका होता है अवाम की खिदमत करने का। मैं चाहता हूं कि आप तबीब, बहैसियत तबीब पूरी दुनिया में काम करें और इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। अल्लाह ताला आप सभी हज़रात और अहबाब को शाद व आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। और इस पैगाम को आप दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। यानी ये जो आपने लेक्चर सुना है ना, इसको अपने रिश्तेदारों को, अजीजदारों को, अकरबा को, सबको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी सुन लें और उनके कलेजों में भी ठंड पड़ जाए। उन्हें लगे कि कहीं से काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया पर भी हो रहा है और आखिरत के लिए भी हो रहा है। अल्लाह आप सभी हज़रात को शाद व आबाद रखे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह।